ایک بہت ہی مشہور عام سی کہاوت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کتے کی دم کو اگر 14 سال تک کسی پائپ میں سیدھا رکھا جائے اور پھر اچانک وہ پائپ ہٹا دیا جائے، تو وہ واپس گھوم جاتی ہے؟ بالکل، وہ واپس اپنی اصلی شکل میں گھوم جاتی ہے۔ سننے میں تو یہ صرف ایک مزاقیہ سی مثال لگتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس ایک چھوٹی سی لائن کے اندر انسانی عادات اور ہماری فطرت کی ایک بہت گہری سائنس چھپی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اسی سائنس کا آج ہم بڑی تفصیل سے ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ کسی کہاوت تک محدود نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ اسی بات کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے آج ہم نے ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا۔ جی، ہم سید عبدالحکیم کی مشہور کتاب ہر گھر سے ایک سینک کے صرف 7ویں چیپٹر پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ صرف 7واں چیپٹر؟ جی، بس وہی۔ اس چیپٹر کا عنوان ہی بہت عجیب اور دلچسپ ہے، "The window that closes at 14"، یعنی وہ دروازہ جو 14 سال کی عمر میں بند ہو جاتا ہے۔ 14 سال کا دروازہ؟ مطلب سننے میں ہی تھوڑا حیران کن لگتا ہے۔ ہاں، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مقصد یہی جاننا ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ٹریفک رولز پر عمل کرنا اچانک کتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا اصل حل سڑک پر موجود کسی ٹریفک اشارے یا کسی بھاری چالان میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی عام گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چھپا ہوا ہے۔ پچھلی سیٹ پر ہے؟ یہ بات واقعی تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ سڑک کے مسائل کا حل گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، عجیب تو ہے۔ آخر آتی کہاں سے ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری لگتا ہے کہ انسانی دماغ کس وقت اس طرح کی چیزیں سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کتاب کے اس چیپٹر میں نیورو سائنس کا بہت گہرا ذکر ملتا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 14 سال کا ہنسا آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ مطلب دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے اس عمر میں؟ دیکھیں، یہاں نیورو سائنس کے نتیجے بہت واضح اور ٹھوس ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ میں کسی بھی عادت کے بننے کا جو بنیادی ڈھانچہ یا جو وائرنگ ہوتی ہے، وہ تقریباً 14 سال کی عمر تک مکمل طور پر بن چکی ہوتی ہے۔ اسے اگر ایک ذہنی دروازہ یا ایک لرننگ ونڈو سمجھ لیا جائے تو 14 سال کی عمر تک یہ دروازہ پوری طرح کھلا رہتا ہے۔ یعنی دماغ ہر چیز کو جذب کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس دوران ایک بچہ جو کچھ بھی اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، جو رویے محسوس کرتا ہے، یا اپنے آس پاس کے بڑوں کو جس طرح سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا ہے، اچھا، وہ سب معلومات اس کے دماغ میں ایک پختہ عادت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ 14 سال والا دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر ان پرانی عادات کو بدلنا ناممکن تو نہیں ہوتا، لیکن بے حد مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ مطلب دروازہ بند تو عادت پکی۔ جی، ایک بار جب ذہنی ڈھانچہ سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد حکومتی کیمپینز ہوں، ٹریفک پولیس کے سخت چلان ہوں یا جرمانے ہوں، یہ سب صرف اس کتے کی دم پر چڑھائے ہوئے ایک عارضی پائپ کا کام کرتے ہیں۔ واہ، کیا بات ہے! عارضی پائپ! ہاں، جب تک قانون کا پائپ موجود ہے، انسان کی عادت سیدھی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی انفورسمنٹ یا نگرانی کا پائپ ہٹتا ہے، انسان کا رویہ پھر سے واپس اپنی پرانی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ مثال تو بہت زبردست ہے۔ اگر میں اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑوں تو یہ بالکل گیلی سیمنٹ کی طرح لگتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، ہے نا؟ جب سیمنٹ گیلی ہوتی ہے جی تو اس پر کچھ بھی لکھنا یا کوئی بھی نشان بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جی کوئی بھی صرف ایک انگلی سے اس پر اپنی مرضی کا ڈیزائن بنا سکتا ہے۔ جی لیکن ایک بار جب وہ سیمنٹ سوکھ جائے اور وہ 14 سال کا لمبا عرصہ گزر جائے تو پھر اس میں معمولی سی تبدیلی لانے کے لیے ہتھوڑا اور چینی چاہیے ہوتی ہے۔ کیا خوب مثال دی آپ نے۔ اور ہماری عام زندگی میں وہ ہتھوڑا شاید سخت جرمانے یا کسی دردناک ایکسیڈنٹ کی شکل میں آتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے اور میں اس پوائنٹ پر آپ سے مزید وضاحت چاہوں گی۔ جی ضرور پوچھیے۔ کیا 14 سال کے بعد کسی بڑی عمر کے شخص کی عادت بدلنا واقعی دماغی طور پر اتنا مشکل ہے، یا پھر لوگ صرف پرانی عادات کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور بس ضد میں آ کر تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم الجھن ہے، اور اس کا جواب صرف ضد یا کسی چاہت میں نہیں چھپا، بلکہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے میں چھپا ہے۔ اچھا۔ جی،
مسئلہ نیت کا نہیں ہے، دماغ کی فزیکل وائرنگ کا ہے۔ 14 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی عام عادت صرف ایک سوچے سمجھے عمل کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک ریفلیکس بن جاتی ہے۔ ریفلیکس یعنی خود بخود ہونے والا عمل؟ بالکل، ریفلیکس کا مطلب ہے وہ عمل جو خود بخود ہو، جس کے لیے کسی انسان کو شعوری طور پر سوچنا ہی نہ پڑے۔ اس کی ایک عام سی مثال دیکھیں، جیسے کسی گرم چیز یا آگ پر ہاتھ لگنے سے ہاتھ خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جی، اس کے لیے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، دماغ پہلے ہی ایکشن لے لیتا ہے۔ صحیح۔ اب جب کسی شخص نے اپنی زندگی کے ابتدائی 14 سال تک اپنے باپ یا بڑوں کو بنا سیٹ بیلٹ لگائے یا انڈیکیٹر دیے بنا گاڑی چلاتے دیکھا ہو، تو بنا سیٹ بیلٹ گاڑی میں بیٹھنا اس کے دماغ کا ریفلیکس بن جاتا ہے۔ اوہ واو، مطلب وہ چیز ان کے لیے نارمل ہو جاتی ہے۔ جی، دماغ اسے نارمل سمجھ کر اپنی تسلی کر لیتا ہے۔ اب سوچیں، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، خود گاڑی چلاتا ہے اور قانون اسے کہتا ہے کہ بھائی سیٹ بیلٹ لگاؤ، تو دماغ مزاحمت کرتا ہوگا؟ بالکل، اس کے دماغ کو یہ ایک نیا اور اضافی بوجھ لگتا ہے۔ دماغ کو اپنی اس آٹو پائلٹ کی آرام دہ حالت سے نکل کر ایک نیا اور تھکا دینے والا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور انسانی دماغ نیچرلی ایسی تبدیلیوں کی مزاحمت کرتا ہے۔ جی، کیونکہ ان میں ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے، اس لیے قانون اور رولز لوگوں کو اپنے اوپر ایک زبردستی کا پہیہ لگتے ہیں۔ یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی۔ اگر اس گیلی سیمنٹ کی مثال کو آگے بڑھائیں، دماغ کا ڈھانچہ تو ٹھیک 14 سال کی عمر تک بن رہا ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گیلی سیمنٹ پر آخر لکھ کون رہا ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ پوائنٹ ہے۔ کیونکہ سڑک پر چلنے کے نیم تو کسی 10 یا 12 سال کے بچے کو ڈرائیونگ اسکول میں تو نہیں سکھائے جاتے نا، تو پھر ان بچوں کے ذہن میں ٹریفک رولز اور سڑک کی احتیاط کا کانسیپٹ یا رولز توڑنے کا رویہ آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ اور یہی سید عبدالحکیم کی کتاب کے اس چیپٹر کا سب سے بڑا اور حیران کن انکشاف ہے۔ اس گیلی سیمنٹ پر لکھنے والے کوئی باہر کے ڈرائیونگ انسٹرکٹرز نہیں ہیں اور نہ ہی ٹریفک پولیس والے ہیں۔ تو پھر کون ہے؟ گھر کے اپنے والدین اور بڑے ہیں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ ہی دراصل وہ بنیادی اسکول ہے جہاں سے ڈرائیونگ کی اصل تربیت شروع ہوتی ہے۔ پچھلی سیٹ؟ اچھا۔ جی، اگر ہم اس عمل کو بچے کی عمر کے حساب سے بانٹ کر دیکھیں تو کتاب بہت خوبصورتی سے اس خاموش تربیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 3 سال کا بچہ لے لیجئے۔ 3 سال کا بچہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر کچھ بولتا نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل صرف دیکھتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ایک نئے نظام کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، بس خاموشی سے جذب کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہی بچہ 6 سال کا ہوتا ہے تو وہ نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بالکل وہی کرتا ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا شخص کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اگلی سیٹ پر والدین نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تو 6 سال کا بچہ بھی پچھلی سیٹ پر اپنی سیٹ بیلٹ اتار پھینکے گا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بس یہی صحیح طریقہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور پھر جب یہی بچہ 10 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس وقت تک وہ شعوری طور پر یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ سڑک پر نارمل کیا ہے۔ نارمل کیا ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ جی، اگر اس نے اپنی اس 10 سال کی زندگی میں مسلسل دیکھا ہے کہ جلدی میں ریڈ سگنل توڑنا ٹھیک ہے، یا ڈرائیو کرتے ہوئے فون پر بات کرنا ایک عام سی بات ہے، تو اس کے ذہن میں یہی نارمل ڈرائیونگ کی ڈیفینیشن بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور بالآخر جب وہ 14 سال کا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اس کی ایک ایسی پختہ عادت بن جاتی ہے جو کسی ریفلیکس کی طرح کام کرتی ہے۔ اوف، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، کیونکہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ والدین یا گھر کے بڑے بس یہی سمجھتے ہیں کہ وہ صرف بچے کو گاڑی میں ساتھ بٹھا کر سفر کر رہے ہیں۔ جی، ان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ کچھ سکھا رہے ہیں۔ بالکل، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ اس چھوٹے سے سفر کے دوران اس بچے کے ذہن میں ساری زندگی کی ڈرائیونگ کے اصول فیڈ کر رہے ہیں۔ عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے کہ بس میں تو صرف قریب کی دکان تک جا رہا ہوں، چھوٹا سا سفر ہے، اس میں سیٹ بیلٹ یا انڈیکیٹر کی کیا ضرورت ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے۔ لیکن انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس 5 منٹ کے سفر میں وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے اس معصوم بچے کے دماغ کی گیلی سیمنٹ پر ایک ہمیشہ رہنے والا کوڈ لکھ رہے ہیں۔ اس بات کی گہرائی کو کتاب میں بہت اچھے سے واضح کیا گیا ہے۔ انہوں نے 2 انگریزی لفظوں کے درمیان فرق کر کے سمجھایا ہے، ایک ہے اکمپننگ اور دوسرا ہے سپروائزنگ۔ اکمپننگ اور سپروائزنگ، اچھا، ان میں کیا فرق ہے اس حوالے سے؟ اکمپننگ کا مطلب ہے صرف ساتھ ہونا یا سفر کرنا۔ جب کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، بچہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور دونوں
اپنے اپنے خیالات میں گم ہوتے ہیں. جیسے نارمل روٹین میں ہوتا ہے. جی. اس حالت میں بچہ گاڑی کے ماحول سے جو کچھ بھی خاموشی سے سیکھ رہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن سپروائزنگ ایک بالکل مختلف اور شعوری عمل ہے. اس میں باقاعدہ نگرانی کرنا اور سکھانا شامل ہے. اس کی ایک بہت آسان سی مثال دیتا ہوں آپ کو. جی ضرور. فرض کریں ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے اور ایک ایسی گلی کے موڑ پر آتا ہے جہاں آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، جسے بلائنڈ کارنر کہتے ہیں. صحیح. وہ شخص گاڑی روکتے ہوئے صرف 30 سیکنڈ نکال کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے بچے سے کہتا ہے، ہم یہاں اس لیے رکے ہیں کیونکہ اس دیوار کے اس پار سے اچانک کوئی تیزی سے سائیکل چلاتا ہوا آ سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. واو، صرف 30 سیکنڈ کی وضاحت. جی، صرف 30 سیکنڈ. یہ وضاحت اس بچے کے اندر ساری زندگی کے لیے ایک احتیاطی ریفلیکس پیدا کر سکتی ہے. زبردست. لیکن اگر اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے انجانے میں اپنی غلط عادات اور جلد بازی بچوں کو منتقل کر رہے ہیں تو پھر ایک بہت عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ مطلب ان بڑوں کو ٹھیک کون کرے گا؟ ہاں، کیونکہ ان بڑوں کی ذہنی سیمنٹ تو کب کی سوکھ چکی ہے نا. بالکل. ان کے دماغ پر تو 14 سال والا دروازہ بند ہوئے بھی دہائیاں گزر چکی ہیں. تو جن لوگوں کی عادات اتنی پختہ ہو چکی ہیں ان کے رویوں میں تبدیلی لانے کا آخر طریقہ کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس مشکل کا جواب بھی خود بچے ہی ہیں. بچے؟ وہ کیسے؟ سائیکالوجی اور نیورو سائنس اس عمل کو ریورس انفلوئنس یا الٹے اثر کا نام دیتے ہیں. اگر بڑی عمر کے لوگ انجانے میں غلط عادت سکھا رہے ہیں تو انہی بڑی عمر کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی سب سے طاقتور کوشش بھی خود بچے ہی کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی بچے بڑوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. بالکل. تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر 50 بچے کسی اسکول یا ادارے میں کوئی اہم اور نئی بات سیکھتے ہیں تو ان میں سے کم از کم 10 بچے گھر جا کر روزانہ اپنے بڑوں کو اس بات پر بار بار ٹوکتے ہیں. ہاں، بچوں کی ضد تو مشہور ہے. اور اسی ضد کا یہاں فائدہ ہوتا ہے. بچوں کے اس ٹوکنے میں ایک ایسی معصومیت، ایک ایسی مسلسل لگن ہوتی ہے جو کسی حکومتی ادارے یا پولیس والے میں نہیں ہو سکتی. اس بات پر اگر غور کیا جائے تو بچہ دراصل ایک ایسی پیار بھری الارم کلاک کی طرح لگتا ہے جسے کوئی بھی باپ یا ماں سنوز نہیں کر سکتے. کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے، پیار بھری الارم کلاک. ہے نا؟ مطلب ایک ٹریفک پولیس والے کی بات یا وارننگ سن کر انسان تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے یا چلان بھر کے آگے نکل جاتا ہے اور وہی غلطی دوبارہ کرتا ہے. صحیح. لیکن جب کسی کا اپنا خون، اپنا بچہ اسے گاڑی میں روزانہ بار بار ٹوکتا ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگائی، تو اس معصوم اصرار کو مسلسل نظر انداز کرنا کسی بھی انسان کے لیے ذہنی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہا. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اس الارم کلاک کو بجنے، یعنی اس بچے کو کامیابی سے بڑوں کو تبدیل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایسے تو بچہ نہیں ٹوک سکتا نا. جی، اس حوالے سے کتاب 3 بنیادی چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے جو کسی بھی بچے کو اپنے گھر میں ایک تبدیلی کا ایجنٹ بننے کے لیے ضروری ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز ہے آسان زبان، یعنی لینگویج. بچے کو ایسی بھاری بھرکم ٹریفک کی اصطلاحات نہیں سکھانی جنہیں ادا کرتے ہوئے وہ ہچکچائے یا بھول جائے. یعنی ٹیکنیکل باتیں نہ سکھائیں جائیں. جی، اسے صرف آسان اور چھوٹے جملے سکھانے ہیں، جیسے پاپا پلیز ہیلمٹ پہنے یا مما گاڑی چلاتے ہوئے فون رکھ دیں. صحیح. دوسری بنیادی چیز ہے اجازت، یعنی پرمیشن. ہمارے معاشرے میں عام طور پر بچوں کو بڑوں کو ٹوکنے یا ان کی غلطی نکالنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے. ہاں، یہ تو ہمارے کلچر کا بڑا مسئلہ ہے کہ بڑوں کے آگے نہیں بولنا. بالکل. تو بچوں کے اندر یہ خوف بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے بڑوں کو ٹوکیں گے تو انہیں ڈانٹ پڑے گی یا ان کی بے عزتی ہوگی. انہیں یہ اجازت اور اعتماد گھر سے ہی ملنا چاہیے. بہت ضروری پوائنٹ ہے یہ. اور تیسری چیز؟ اور تیسری اور شاید سب سے اہم چیز ہے حوصلہ افزائی، یعنی ری انفورسمنٹ. جب ایک بچہ ہمت کر کے کوئی ٹھیک بات کہے تو بڑا شخص اپنی انا یا ایگو کو درمیان میں لائے بنا اس بات کو تسلیم کرے اور اس پر عمل کر کے دکھائے. یہ انا یا ایگو والی بات بہت گہرائی رکھتی ہے، کیونکہ عموماً بڑے بچوں کے سامنے غلط ثابت ہونے سے یا ان کے سامنے چھوٹا بننے سے بہت کتراتے ہیں. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے.
انسانی ایگو اچانک سامنے آ جاتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ مجھے سکھائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ صحیح، اور اسی لیے جب ایک بچہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ ہم گھر پر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، واو! تو یہ چھوٹے سے الفاظ کسی بھی بڑی سے بڑی انا کو پگھلا دیتے ہیں۔ اس وقت ایک سائیکولوجیکل مرر، ایک آئینہ بڑوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل۔ وہاں پر ساری انا ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی سرکاری ٹریفک مہم یا بھاری جرمانے میں وہ جذباتی طاقت اور اثر پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو ایک بچے کی معصوم آواز میں ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ وہ ان کی حفاظت چاہتا ہے کیونکہ وہ انتظار کر رہا ہے، تو بات قانون یا در کی رہتی نہیں۔ صحیح، یہ سیدھا محبت اور ایک عظیم ذمہ داری کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اس وقت باپ یا ماں اپنی ضد چھوڑ کر اس معصوم آواز کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کو تھوڑا مزید وسیع پیمانے پر دیکھیں، اگر بچے واقعی اتنے طاقتور اور اثردار ایجنٹس آف چینج ہیں اور وہ بڑوں کو سچ میں ٹھیک کر سکتے ہیں، تو یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھتا ہے۔ جی پوچھیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے اسکول ان بچوں کو اس اہم کام کے لیے ٹھیک سے تیار کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب عام طور پر اسکولز نے روڈ سیفٹی یا ٹریفک رولز کے نام پر بس ایک بورنگ سی کاغذی ورک شیٹ پکڑا دی جاتی ہے جس میں چند اشارے بنے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کی سب سے بڑی اور خاموش ناکامی ہے۔ موجودہ نظام میں روڈ سیفٹی کو ایک زندہ حقیقت کے بجائے صرف ایک تھکا دینے والی کاغذی ورک شیٹ بنا دیا گیا ہے، جو بس کسی کونے میں میتھ اور زبان کی کلاسز کے بیچ میں پڑھائی جاتی ہے۔ جی، بس فرض پورا کرنے کے لیے۔ ایک بچہ اس ورک شیٹ پر صحیح کا نشان لگاتا ہے، پورے مارکس لیتا ہے، اور پھر کلاس سے باہر نکلتے ہی سب بھول جاتا ہے۔ اچھا۔ اور سب سے بڑی بات، جیسے ہی وہ بچہ اسکول سے نکل کر سڑک پر اصل حقیقت دیکھتا ہے، جہاں پورا معاشرہ انہی رولز کی دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے جو اس نے ورک شیٹ میں پڑھے تھے، تو اس کی دماغی الجھن بڑھ جاتی ہوگی۔ بالکل، اس ورک شیٹ کی ساری پڑھائی وہی سڑک کے کنارے ختم ہو جاتی ہے۔ رٹا لگانے سے یا صرف کاغذ پر ٹھیک نشان لگانے سے ریفلیکسز تھوڑی بنتے ہیں۔ یہاں مجھے واقعی تھوڑی الجھن ہو رہی ہے اس مسئلے پر۔ ایک طرف ہم سڑک اور ٹریفک جیسے بے حد سنجیدہ اور خطرناک مسئلے کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی سے جان جا سکتی ہے، جی، اور دوسری طرف کتاب میں ہیڈج فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک حل بتایا گیا ہے کہ ان بچوں کو ویڈیو گیمز کھلائی جائیں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ عجیب لگتا ہے، پر اس کے پیچھے کی سائنس سمجھیں۔ مطلب کتابیں اور ورک شیٹس چھوڑ کر ہم اتنے سنجیدہ مسئلے کا حل ایک انٹریکٹیو گیم میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کاغذ اور قلم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے آپ کی، لیکن اس کا جواب انسانی نفسیات اور ہمارے سیکھنے کے فطری عمل میں چھپا ہے۔ سائنس ہمیں بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ بچے کھیل یا پلے کے ذریعے معلومات کو سب سے بہتر اور تیزی سے جذب کرتے ہیں۔ کھیل کے ذریعے؟ جی، جب کوئی بچہ ٹیکسٹ بک پڑھتا ہے یا ورک شیٹ بھرتا ہے تو وہ صرف اور صرف معلومات جمع کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک ایسے انٹریکٹیو کمپیوٹر پروگرام یا گیم کے اندر ایک ورچوئل سڑک پر گاڑی چلاتا ہے، اچھا، تو وہ تیزی اور فاصلے کا فیصلہ کرتا ہے یا اچانک بریک لگانے کا وقت طے کرتا ہے، تو وہ اصل میں پریکٹیکل ڈیسیجن میکنگ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ خود تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر 8 سال کی عمر میں ایک بچہ کسی گیم کے ذریعے یہ سیکھ لے کہ ایک تیز رفتار گاڑی کو روکنے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اس ورچوئل گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھ لے، تو وہ احساس صرف اس کے ذہن میں نہیں رہتا ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ لرننگ اس کی مسل میموری کا حصہ بن جاتی ہے۔ کھیل اسے حقیقت میں زخمی ہوئے بنا غلطی کرنے اور اس کا نتیجہ خود دیکھنے کا ایک محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے۔ اور یہ تجرباتی سیکھ اگلے 7 سال تک اس کے جسم اور ریفلیکسز میں پوری طرح فیڈ ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک نیا اور بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انفارمیشن کو صرف دماغ میں جمع کرنے یا روٹ لرننگ یعنی رٹے سے نکل کر سیدھا ایکسپیرینشل لرننگ یعنی تجرباتی سیکھ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جی، بالکل یہی مقصد ہے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ 14 سال کی عمر سے پہلے ہو رہا ہے، تو وہ دماغی سیمنٹ ابھی گیلی ہے، اور یہ عادات ہمیشہ کے لیے اس میں ثبت ہو رہی ہیں تاکہ بعد میں کسی ہتھوڑے یا جرمانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور یہی اس پورے نظام کی خوبصورتی ہے۔ جو چیز 14 سال سے پہلے
کھیل کھیل میں ریفلیکسز اور آٹو پائلٹ کا حصہ بن جائے، اسے آنے والی پوری زندگی میں کسی ٹریفک پولیس والے کے خوف یا سخت جرمانے کے ذریعے ٹھیک کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ صحیح۔ وہ عادت اس انسانی وجود کا حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کی تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑیں تو بات گھوم پھر کر واپس وہی پچھلی سیٹ پر آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج ہمارے آس پاس کی سڑک پر جو بڑی عمر کے لوگ چھوٹی چھوٹی عام سی لگنے والی غلطیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ لین چینج کرتے ہوئے اچانک انڈیکیٹر نہ دینا ہو، ریڈ لائٹ پر پاؤں بریک پر نہ رکھنا ہو یا تیز رفتاری ہو، وہ اصل میں ان طے شدہ کوڈز کا نتیجہ ہے جو آج سے 20 یا 25 سال پہلے ان کے دماغ میں چھپ چھاپ لکھے گئے تھے۔ ان کی پچھلی سیٹ کی وہ خاموش تربیت آج ہماری سڑک پر ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی لیے اب ساری ذمہ داری موجودہ نسل پر آ جاتی ہے کہ وہ اپنی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس معصوم ذہن میں اس گیلی سیمنٹ پر کون سے نئے کوڈز لکھ رہی ہے۔ واقعی اس تفصیلی اور گہری گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم اور چبھنے والی سوچ یہاں اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے۔ جی ضرور۔ ہم عام طور پر سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دولت، بڑی بڑی زمینیں، پراپرٹی اور ہیوی بینک بیلنس چھوڑنے کی فکر میں پوری زندگی دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہر ماں باپ کی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے۔ لیکن ذرا دو پل رک کر غور کریں، کیا سب سے قیمتی ورثہ، سب سے بڑی انہیریٹنس وہ چھوٹی سی ذہنی عادت نہیں ہو سکتی؟ واہ! وہ صرف 2 سیکنڈ کا خاموش ٹھہراؤ جو ایک 8 سال کا بچہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے باپ کو ٹریفک لائٹ پر احتیاطاً کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ شاید 20 سال بعد وہی 2 سیکنڈ کا احتیاطی ٹھہراؤ کسی انجان اور اندھیری سڑک پر اس بچے کی جان بچا لے۔ بے شک، اس سے قیمتی ورثہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل ورثہ وہ کاغذی نوٹ یا اینٹیں نہیں ہیں، بلکہ محفوظ رویے ہیں جو خاموشی سے ایک نسل سے دوسری نسل میں سفر کرتے ہیں۔ وہ کتے کی دم کا پائپ صرف 14 سال تک انسانی ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے بعد کی شکل آج اس وقت اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر طے ہو رہی ہے۔